اللہ نے یہ رمضان المبارک ہمیں عطا کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ ہر امت پر کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ روزہ فرض تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی امت ان کو ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں کہتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزے رکھا کرتے ہیں ہر مہینے کی 13، 14 اور 15۔ چونکہ 14ویں رات جو ہوتی ہے نا، 14ویں رات وہ چاند کی 14ویں ہوتی ہے، روشن رات ہوتی ہے، تو ایک دن اس کے پہلے ملایا 13 اور ایک بعد میں ملایا، تو یہ جو تینوں دن ہیں ان کو 13، 14 اور 15 حضرت آدم علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر بھی کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ روزے فرض تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ اسی طرح تمام امتوں پر کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ روزہ فرض تھا۔ اللہ نے فرمایا اس روزے کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا، یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، بلکہ کچھ امتیں تو ایسی تھی جن پر 6 مہینے کے روزے تھے، کچھ پر 3 مہینے کے روزے تھے، اب ہمارے اوپر 1 مہینے کے روزے۔ فرمایا جو 1 مہینے ایمان اور احتساب کے ساتھ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ مومن ایمان اور ثواب کی نیت سے ایک رمضان کے بابرکت مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر کوئی ایمان کے ساتھ روزے رکھے تو اس کی پوری زندگی کے گناہوں کی بخشش کے لیے یہ ایک رمضان ہی کافی ہے۔ لہذا ابھی رمضان شروع ہوا ہے، اس کے دنوں کو بھی ضائع نہیں کرنا، اس کی راتوں کو بھی ضائع نہیں کرنا۔ کھانا پینا سارا سال ہی ہوتا رہتا ہے، دوستوں یاروں کی محفلیں بھی سارا سال ہوتی رہتی ہیں، کاروبار روزگار بھی سارا سال ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس میں ہمیں اپنے ایمان والی بیٹری اتنی چارج کر لینی چاہیے نا، ایمان والی بیٹری اتنی چارج کر لینی چاہیے، اتنا مضبوط ہو جانا چاہیے ہمارا ایمان۔ جب بھی ذکر الہی ہو تو روح کو اطمینان ملتا ہے کہ نہیں؟ 2 قسم کی غذائیں ہوتی ہیں نا، ایک ہے ہمارے جسم کی غذا، ایک ہے ہمارے روح کی غذا۔ تو جس طرح جسم کو غذا دیتے ہیں جسم تر و تازہ ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کی تلاوت روح کی غذا ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکر الہی روح کی غذا ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید جو آپ تراویح میں پڑھتے ہیں روح کی غذا موجود ہے، اسی طرح نماز باجماعت پڑھتے ہیں روح کی غذا ہے، گناہوں سے بچتے ہیں روح کی غذا ہے، قرآن مجید کو کھول کر اس کی تلاوت اور زیارت کرتے ہیں روح کی غذا ہے، اچھی اچھی محفلیں کرتے ہیں روح کی غذا ہے۔ تو جس طرح جسم کو غذا ملتی رہے جسم تر و تازہ رہتا ہے، اسی طرح روح کی غذا ملتی رہے تو روح بھی تر و تازہ رہتی ہے، طاقتور رہتی ہے۔ آئیے اس 1 مہینے میں اپنی روح کو اتنا طاقتور کر لو کہ جب رمضان کے بعد شیطان آزاد ہو تو اس کا وار ہمارے اوپر نہ چل سکے۔ کیا وجہ ہے؟ آج صبح کے درس میں بھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ جمعے کے اجتماع میں اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے آج کل فجر کی نماز میں ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نمازی تو آپ یہاں سے ہی آتے ہیں نا، تو دلی یا ڈھاکہ سے تو نہیں آتے، آپ وہی لوگ ہیں۔ فجر کی نماز میں اگر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ روزانہ گھر میں ہی ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ سچی بات بولے نا، فجر کی نماز چلے جمعے پہ تو اب مجھے نظر آ رہا ہے دور دور سے بھی لوگ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جہاں جہاں سے آپ لوگ سننے کے لیے آتے ہیں چلے، لیکن فجر میں تو مجھے بستی والا بندہ یہاں نظر کوئی نہیں آتا، فجر میں مجھے ٹیکسلا اور سنجانی سے بندہ، ابھی جمعے پہ آتے ہیں آپ لوگ دور سے، لیکن فجر میں تو وہی لوگ ہیں جو گھر سے اٹھ کے روزہ بند کیا مسجد میں آ گئے۔ ایسی بات اگر رمضان میں آپ آتے ہیں تو ایک بات کا پردہ تو فاش ہو گیا کہ آپ سارے کے سارے کم از کم فجر کے وقت گھر میں ہی ہوتے ہیں، فجر کے وقت بولو تو صحیح گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ تو اب رمضان میں آپ آتے ہیں اور رمضان کے بعد نہیں آتے، اس کا مطلب ہے سم تھنگ از رانگ، کہیں غلطی ہو رہی ہے،
اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طلع رمضان، جب رمضان آ جاتا ہے، سلسلۃ الشیاطین، شیطان کو اللہ زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر بند کر کے ایک طرف پھینک دیتا ہے۔ اب شیطان جب ہمارے دلوں کے اوپر سے ایک لمحے کے لیے قبضہ ہٹاتا ہے تو ہم سارے کے سارے نمازی ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے کے سارے نمازی ہیں، لیکن ہمیں کوئی طاقت ہے جو روکے ہوئے ہوتی ہے، نماز سے روکے ہوئے ہوتی ہے، وہ شیطانی طاقت ہے۔ تو اب دو قسم کی طاقتیں ہمارے اندر ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 30 میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ کہتا ہے دو قسم کی طاقتیں تمہارے اندر ہیں، دو قسم کے الہامات تیرے اندر ہوتے رہتے ہیں، ایک ہے ہمارا نفس، ایک ہے ہماری روح۔ توجہ چاہوں گا، ایک ہے ہمارا نفس، ایک ہے ہماری روح۔ نفس کنٹرول میں ہے شیطان کے، روح اللہ رب العالمین نے اپنے نور کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اب اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا نور آتا ہے تو ایک طرف ہمارے نفس کے اوپر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، روح کے اوپر رب ذوالجلال اپنا نور ڈالتا ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس چیز کو زیادہ اپنے اندر فوکس کرتے ہیں، ہم اپنے اندر کس چیز کو زیادہ جگہ دیتے ہیں، ہم کس کی بات کو زیادہ مانتے ہیں۔ اگر شیطان کی مانیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے راستے سے ہم رکے ہوئے اور شیطان کی بات ماننے والے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے، نماز میں نہیں آتے، نماز کے اندر غیر حاضری کر، قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ اکیلے اکیلے نماز پڑھو یا باجماعت؟ اونچا بولے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لوگوں رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مرد کی نماز افضل ہے مسجد میں، عورت کی نماز افضل ہے با پردہ ہو کر اپنے گھر میں۔ لہذا اے مردوں، آپ کے لیے مسجدیں بنائی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ با جماعت نماز مسجد کے اندر پڑھا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، آقا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، آقا آپ نے فرمایا ہر نماز با جماعت مسجدوں کے اندر پڑھا کرو۔ انا رجل ضریر البصر، آقا میں تو نابینا آدمی ہوں، اعمیٰ اندھا ہوں، نابینا ہوں، میری آنکھیں کوئی نہیں۔ آقا کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل سمعتم حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، کیا جب اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی تو کیا تو اپنے گھر میں اس کو سنتا ہے؟ نعم یا رسول اللہ، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر اذان کی آواز جاتی ہے اس گھر والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ باجماعت نماز کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ لہذا کوئی چھٹی نہیں، نابینا صحابی ہے۔ اچھا پھر عرض کرنے لگے، آقا یہ بات درست ہے کہ اذان کی آواز تو آتی ہے، لیکن میں مدینے کے اندر رہتا ہوں، میرے گھر اور مسجد نبوی شریف کے درمیان میں بہت ساری کھجوریں ہیں، بہت سارے باغات ہیں، بہت سارے پتھر ہیں، بہت ساری گلیاں ہیں جو ٹیڑھی میڑھی گلیاں ہیں، اور مجھے لے کے آنے جانے والا بھی کوئی نہیں۔ مختلف وقتوں میں نماز کے لیے مجھے اذان کی آواز آتی ہے، میں اگر گھر سے نکلوں، اگر کسی جانور کے ساتھ ٹکرا جاؤں، کوئی ایسا موذی جانور مجھے اگر جکڑ لے، تکلیف پہنچا دے، مجھے لے کے آنے جانے والا کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساری بات کو چھوڑو، کیا تمہارے پاس اذان کی آواز آتی ہے؟ جی یا رسول اللہ اذان کی آواز آتی ہے۔ فرمایا بے شک راستے کے اندر تکلیف دہ جانور ہو، بے شک تکلیف دہ پتھر ہو، بے شک تکلیف دہ درخت لگے ہوئے ہو، لیکن ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک رسی اپنے گھر میں باندھ لو، ایک مسجد میں باندھ لو، اور رسی کو پکڑ کے آؤ، لیکن باجماعت نماز مسجد کے اندر آ جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس صرف رمضان المبارک میں، لہٰذا میں نے عرض کیا کہ رمضان کے اندر تو کوئی نماز بھی باجماعت بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ اور عام طور پر فقہاء کرام نے کہا ہے کہ جب کوئی آدمی لگاتار 40 نمازیں، کتنی نمازیں؟ 40 نمازیں باجماعت پڑھ لیتا ہے تو اس کے دل کو اللہ شیطان کے چنگل سے آزاد کر دیتا ہے۔ لگاتار 40 نمازیں، 8 دن بنتے ہیں، 8 دن
تو ابھی سے آپ لگاتار سوچ لیں کہ 8 دن اگر آپ نے لگاتار باجماعت نماز پڑھی جہاں پہ بھی ہے، ابھی تو چلے جمعے پہ آپ جائیں، عصر کے وقت شاید آپ نے اپنے دکان کھولی ہوئی ہو، تو قریب میں مسجد کے لیے جب اذان کی آواز آئے شٹر بند کریں، باجماعت نماز پڑھیں۔ مغرب کے لیے آپ پھر افطاری کرنے آتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھیں۔ عشاء کے وقت آپ کسی اور جگہ بیٹھے ہیں لیکن اذان کی آواز آتی ہے، تھوڑے دیر کے لیے سارے کاموں کو وائنڈ اپ کریں، باجماعت نماز پڑھیں۔ 8 دن اگر آپ نے باجماعت نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو شیطان کے چنگل سے آزاد کرے۔ اور میرا یقین، میرا ایمان اور ہم سب کا ایمان ہے کہ جو بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ 100% سچ ہے، 100% حق ہے۔ لہذا ہمیں خوشی ہوتی ہے رمضان المبارک میں اس قدر برکت، اس قدر رحمت والی آپ سب حضرات کی حاضری کو دیکھ کر، لیکن یہ حاضری صرف رمضان تک نہیں رہنی چاہیے۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری 1 دن کی ہوتی ہے، 2 دن کی ہوتی ہے یا دائمی ہوتی ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ تقوی، پرہیزگاری اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جس طرح خاردار جھاڑیوں کے اندر سے گزرے اور اپنے دامن کو بچا کر رکھے کہ خاردار جھاڑیاں اور کانٹے دار جھاڑیاں اس کے دامن کو داغدار نہ کر لیں، اسی طرح اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جہاں ہر طرف جھوٹ، فریب، ناجائز اور حرام کاریاں، مختلف قسم کی ناجائز چیزیں ہمارے ارد گرد موجود رہتی ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو بھی بچا کے رکھیں، اپنی زبان کو بھی بچا کے رکھیں، اپنی سوچوں کو بھی بچا کے رکھیں۔ جب ایسی زندگی گزاریں گے تو اسی کو تقوی والی زندگی ہے، اور اسی کے لیے ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں۔ ہر نماز میں باوضو ہو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، ہر آدمی اپنی نگاہوں کو جھکا کر اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تیرے نبی انعام یافتہ لوگ ہیں، تیرے ولی انعام یافتہ لوگ ہیں، سچے لوگ، صدیق ایمان والے لوگ ہیں، اپنا جو صدیق ہے، سچے لوگ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور جو صالحین امت ہیں وہ ایمان والے لوگ ہیں اور تقوی والے لوگ ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، اے لوگوں یہ رمضان کے دن تو گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو آدمی میں شدید بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، او علی سفر، یا اس کو اچانک سفر کے لیے نکلنا پڑ جائے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ گنتی کے یہ دن رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں پورے کر لے۔ یہ چھٹی ملی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی شدید بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری روزے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، جس طرح جو دائمی شوگر کے مریض ہیں بیچارے روزہ نہیں رکھ سکتے، جو پرماننٹ شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ جو بالکل ابتدا ہے ان کے لیے معاملات اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن جو پرماننٹ، جو انسولین وغیرہ پہ لوگ چلے جاتے ہیں، مریض ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ عزیمت ہے، ایک طرف ہے رخصت، ایک طرف ہے عزیمت۔ اجازت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اجازت ہے، لیکن اگر آپ روزہ رکھ لیں تو اس کے صدقے میں جو تکلیف برداشت کریں گے اللہ معاف فرما دے، اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ فرمایا او علی سفر، یا کسی آدمی کو سفر پہ جانا پڑے، 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر کا سفر یہ شرعی سفر کہلاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنے سفر کے ارادے سے کسی کو جانا پڑ جائے، اگر روزہ رکھ کے نکلا، روزہ رکھ کے صبح 7 بجے کام پڑ گیا تو پھر روزہ توڑ نہیں سکتا، پھر اسی حالت میں جائے گا۔ لیکن رات کو یہ ارادہ کیا کہ میں سفر کروں گا، یہاں سے فلاں جگہ تک سفر کرنا ہے، تو پھر اس کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ لیکن رمضان کے بعد وہ روزہ رکھے تو گنتی پوری ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات بتائیے کہ جو برکات رمضان میں نصیب ہونی ہے، کیا وہ برکتیں رمضان کے بعد نصیب ہو جائے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، ان کے جوابات میں اسی کے اندر یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی، ویسے پرانے وقتوں میں تو سفر کرنا مشکل ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتے تھے،
کچروں پہ سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پہ سفر ہوتے تھے۔ آج کل کسی نے لاہور بھی جانا ہو تو یہاں سے سیٹ پیچھے کرتے ایئر کنڈیشن والی گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور 450-500 کلومیٹر کا سفر ہو جاتا ہے 3-4 گھنٹے کے اندر۔ تو روزہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، شرعی طور پہ رخصت موجود ہے، لیکن اگر روزہ رکھیں گے تو اللہ اجر بہت زیادہ عطا کرے گا۔ رخصت ہونے کے باوجود ایک بندے نے روزہ رکھا تو وہ تکلیفیں تو سفر میں آج کل نہیں ہیں جو پرانے وقتوں میں جس طرح لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے اور تکلیفیں ہوا کرتے تھے۔ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ کہ جو لگاتار روزہ نہیں رکھ سکتے، دائمی مریض ہوتے ہیں، دائمی مریض، مثلا ایک آدمی ایسی بزرگی کی حالت میں ہے کہ جو اب واپس اس کے درست ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، لگاتار دائمی مریض ہے، تو اس کی طرف سے یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس کے لیے روزے کا ایک فدیہ دے دینا، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے درست ہے۔ عام طور پر یہ جو ہم فطرانہ دیتے ہیں، پتہ نہیں اس دفعہ کتنا مقرر ہوگا، پچھلی دفعہ 200 تھا یا 250 تھا، شاید اس دفعہ 320 تقریباً 320 جو گندم کے ریٹ کے مطابق ہوتا ہے، تو تقریباً اگر 320 ہے تو اگر کسی کے والدین، کسی کے بزرگ یا کوئی ایسا مریض کہ جو تندرست ہونے کی پوزیشن نظر نہیں آ رہی، تو اس کے لیے آپ اس کی طرف سے 29 یا 30 جتنے بھی روزے بنتے ہیں، ہر روزے کے بدلے میں ایک فطرانہ 320 ہے تو اس کو آپ 30 کے ساتھ ضرب دیں، تو جتنا بھی بنتا ہے یہ صدقات واجبہ میں سے آتا ہے۔ یہ آپ اپنے گھر میں استعمال نہیں کریں گے، اپنی بہنوں کو دے سکتے ہیں، ان کو کہ جو آپ کی کفالت میں نہیں آتے، اپنے بھائیوں کو دے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں نہیں بلکہ الگ گھر میں رہتے ہیں لیکن اتنے غریب ہیں، اتنے مسکین ہیں کہ ان کی زندگی کا گزارا کرنا ممکن نہیں ہے، مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ایک ہوتے ہیں نا پیشہ ور قسم کے مانگنے والے، اور ایک ہوتے ہیں سفید پوش قسم کے غریب۔ تو اس وقت میں، موجودہ وقت میں گھر چلانا انتہائی مشکل ہے، تو آپ کے قرب و جوار میں، پڑوس میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں آپ کو حالات کا خود پتہ ہوتا ہے، تو ان کے گھروں کے اندر خود بخود یہ چیز اپنی طرف سے پہنچا دینا، یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہذا وہ لوگ کہ جو ہماری امداد کے مستحق ہیں، ان لوگوں کو رمضان المبارک کے ایام کے اندر یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں آپ، تو سب سے پہلا اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہے، ایک تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ فطرانہ یا زکوٰۃ یا صدقہ جب بھی کسی کو دینے لگے تو یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ بھائی جان یہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، نہیں۔ اپنے کسی بھائی کو اگر آپ دیں گے اور کہیں گے کہ یہ میں نے زکوٰۃ نکالی ہے تو میں نے کہا آپ کو دے دوں، تو اس کا لیتے ہوئے سر شرم سے کیوں جھک جائے گا کہ میرے بھائی مجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن آپ نے نکالی زکوٰۃ دی ہے، کوئی 10 20 50 ہزار جو بھی آپ نے نکالا اللہ آپ کو توفیق دے، اور اپنے کسی بھائی کے گھر میں دیتے ہیں جا کر، اپنی بہن کے گھر میں بند لفافے میں جا کر دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ میں نے اپنے بھتیجوں کے لیے اس دفعہ عید رکھی ہوئی تھی، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور اس کا دل کتنا بڑا ہو گیا کہ میرے بھائی نے اس خوشی کے موقع پر میرے بچوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ لہٰذا دین اسلام حسن سلوک کا سبق دیتا ہے، دین اسلام اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن میں آئی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ قرآن مجید اس مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے اس بارے میں سوال کرے گا کہ تو نے یتیم کو کھانا دیا اور اس کو تکریم سے کیوں نہیں دیا۔ یتیم کو دو لیکن عزت کے ساتھ دو، کسی غریب کو دو تو عزت، روٹی تو بندہ جانور کو بھی ڈال دیتا ہے، گھر میں جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کو بھی بندہ روٹی ڈال دیتا ہے، کسی غریب اور مسکین کو اگر کسی روڈ کے کنارے تھڑے پہ بٹھا کے کھلا دیا تو کیا کرم کر دیا۔ کمال تو یہ ہے کہ کسی کو کھلایا تو عزت کے ساتھ کھلایا،
رسپیکٹ کے ساتھ، تکریم کے ساتھ. کبھی بھی کسی کی خدمت کی جائے تو احسان نہ جتلایا جائے، اس کا دل نہ توڑا جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ دیا جائے اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ شکر بجا لایا جائے کہ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے دینے جوگا بنایا. یقین جانے ایک لمحے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ لگا سدا بادشاہی اللہ کی ذات کی ہے. وہ خود کہتا ہے لہذا جب بھی انسان اپنی صحت کو دیکھے تو کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اوپر تکبر یا فخر نہ کیا کرے. کوئی پتہ نہیں میں یہاں چل کے اپنے قدموں پہ بیٹھا ہوں، اتروں گا خود یا آپ مجھے اٹھا کے اتارے، کوئی پتہ نہیں. چل کے آپ اپنے قدموں پہ آئے ہیں، کوئی نہیں پتا کہ آپ اپنے قدموں سے چل کے یہاں سے باہر جائیں گے. انسان کو کبھی بھی تکبر، فخر یا غرور نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنی صحت کے اوپر، نہ اپنے عہدے کے اوپر، نہ اپنے مال کے اوپر، نہ دنیا کی کسی دولت کے اوپر. کسی انسان کو بھی کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. جب بھی اللہ کی بارگاہ سے انسان کو کوئی فضل ملے تو انسان کو درخت کو دیکھنا چاہیے کہ اس درخت کے ساتھ جب پھل لگتا ہے تو یہ درخت اکڑتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ جھک جاتا ہے. عاجزی کے ساتھ. تو جس کو کوئی عہدہ ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں میں مزید ادب اور جھکاؤ پیدا کر دے. جس آدمی کو کوئی دولت مل جائے، جس آدمی کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی تقریر مل جائے، کوئی چار پیسے مل جائے تو اس کو دوسرے لوگوں کو گڑی کا کیڑا مکوڑا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ان کا بھی ادب اور احترام بجا لینا چاہیے.